انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان ان کو گننا شروع کرے تو کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوں گی، چاہے وہ انسان اپنی زبان سے یہ بھی دعویٰ کرے نا کہ اللہ کی مجھ پر کم نعمتیں ہیں دوسروں سے، اس کے باوجود جب وہ ان کی کاؤنٹنگ شروع کرے گا تو وہ کبھی بھی کسی اینڈ پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان جب لینا ہوتا ہے بندے کا تو ہر کسی کا ایک الگ انداز سے امتحان ہوتا ہے، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ اس ایگزام میں اور اس ٹیسٹ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ری ایکشن دے رہا ہے، اس کا رسپانس کیا ہے، کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی جو ہے ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ان تینوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ میں ڈالنا چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے کہ یہ تینوں کیا کرتے ہیں۔ تینوں بندوں کو الگ الگ طرح کی بیماری تھی۔ ان میں سے ایک بندے کو بیماری یہ تھی کہ اس کے جسم پر وائٹ سکن پر دھبے تھے، کوڑ کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے لوگ جب بھی اس کو دیکھتے تو جو فرسٹ امپریشن ہوتا وہ لوگ جو ہے اس کو ایک عجیب سی نظر سے دیکھتے۔ دوسرے بندے کو بیماری یہ تھی کہ اس کے سر پر بال نہیں اگتے تھے، اور تیسرے کو یہ بیماری تھی کہ اس کو نظر نہیں آتا تھا، وہ اندھا تھا، نابینا تھا، بلائنڈنس کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب یہ تینوں میں ایک ایک عیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ایک ایک کر کے تینوں کے پاس۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں پہلے انسان کے پاس آیا اور اس کو بولا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اگر مجھے ایک اچھی سکن مل جائے اور اس سکن کا ایک اچھا کلر مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی، تاکہ لوگ جو مجھے اتنی عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں میں اس سے بھی بچوں اور لوگ بھی میرے ساتھ اچھے انداز سے مل جل ہو میرا لوگوں کے ساتھ، تو اگر یہ مجھے مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ فرشتے نے اللہ کا نام پڑھ کر اس کے اوپر جب ہاتھ پھیرا تو بیماری اس کی چلی گئی اور اس کی سکن جو ہے ایک دم صاف ہو گئی اور اسی طرح جس طرح اس کو پسند تھی اور جس طرح وہ چاہتا تھا۔ فرشتے نے اس انسان سے پوچھا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے، کچھ پسند ہے؟ تو اب ڈیفرنٹ روایات آتی ہیں۔ بعض نیریشنز میں آتا ہے کہ اس انسان نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں، اونٹ سے بڑی محبت ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک ایسی اونٹنی دی، ایک کیمل دی جو کہ بس ابھی ڈیلیوری کرنے والی تھی، حاملہ تھی اور بس ابھی اس کا بچہ جو ہے پیدا ہونے والا تھا، اور اس کو یہ اونٹنی دی جو حاملہ تھی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی دی اس کو اور چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ آیا دوسرے انسان کے پاس اور اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر میرے سر پر بال آ جائیں اور سر پر بال بھی اچھے آ جائیں تو کیا ہی بات ہوگی، لوگ ملیں تو اچھے انداز سے مجھ سے ملیں، اور جو ایک عجیب سی نظر میرے اوپر لوگوں کی آتی ہے سب سے پہلے وہ چیز بھی میرے لیے ختم ہو جائے گی۔ فرشتے نے اللہ کا نام پڑھ کر اس پر جب ہاتھ پھیرا تو اس کے بال بھی ہو گئے، اچھے بال اس کو مل گئے جس طرح وہ چاہتا تھا۔ فرشتے نے مجھ سے پوچھا تم اور بھی کچھ چاہتے ہو، کچھ پسند ہے تمہیں؟ اس نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، گائے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک ایسی حاملہ گائے دی جو بس ابھی بچہ پیدا کرنے والی تھی، اور برکت کی دعا دے کر فرشتہ آگے چلا گیا۔ پھر فرشتہ آیا تیسرے انسان کے پاس اور اس کو بولا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں، بلائنڈنس کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اگر میری بینائی لوٹ آئے تو کیا ہی بات ہوگی، یہ خوبصورت دنیا کو تو میں دیکھوں جس کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اللہ کا نام پڑھ کر اس پر جب ہاتھ پھیرا اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ فرشتے نے کہا تم اور بھی کچھ چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے نا بکریاں بڑی پسند ہیں، تو اگر مجھے یہ مل جائے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری دی جو بس ابھی بچہ پیدا کرنے والی تھی، اور اس کو برکت کی دعا دے کر فرشتہ آگے چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس انسان کو اونٹنی دی تھی اس کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ پوری اونٹ کے جو ہے وادی بھر گئے، اتنے زیادہ اونٹ بن گئے اس کے پاس۔ اس نے بچہ جنا، اس بچے سے اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے اس کے پاس پوری وادی بھر گئی۔ جس کو فرشتہ گائے دے کر گیا تھا اس کے پاس پوری وادی جو ہے وہ گائے سے بھر گئی، اور جس کو بکری دے کر گیا تھا اس کے پاس بکریوں سے جو ہے ساری وادی بھر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان سٹارٹ کر دیا۔ فرشتہ آیا پہلے انسان کے پاس، لیکن اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ فارم میں آیا تو انسان کی شکل میں، لیکن جس بیماری میں وہ انسان تھا نا اس بیماری کے ساتھ فرشتہ آیا، کہ اس فرشتہ انسان کی شکل میں جب آیا تو اس کے جسم پر وائٹ دھبے، اور اس انسان سے اب مخاطب کرتا ہے جو سب سے پہلا بندہ تھا، اس کو بولتا ہے کہ میں مسافر ہوں، سفر کا جو بھی میرا ساتھ سامان تھا وہ ختم ہو گیا، تمہارے پاس اتنی اونٹنیاں ہیں، اونٹ ہیں تمہارے پاس اتنے سارے، اگر مجھے اس میں سے تم کوئی ایک بھی دے دو تو تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو اس انسان نے یہ کہا کہ میرے پاس، وہی کہا اس نے جو آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور بڑے قرض ہیں جو مجھے قرض چکانے ہیں، لوگوں کے حق ہیں ادا کرنے والے، بہت ہے میرے اوپر ذمہ داریاں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ فرشتے نے اس انسان کو کہا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا جس کے پاس، اور تمہارے اوپر یہ بیماری بھی تھی تم پر،
اور پھر تم پر یہ بیماری چلی گئی اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا؟ وہ انسان کہتا ہے نہیں ایسی بات تو نہیں، یہ تو میرے باپ دادا سے مجھے ملا ہے، یہ ہماری نسل سے آ رہا ہے، اوپر سے مجھے آباء و اجداد سے ملتا چلا آ رہا ہے۔ تو فرشتے نے اس کو پھر ایک بدعا دی، کہا کہ اگر تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں واپس اس بیماری میں لوٹائے جس بیماری میں تم پہلے تھے۔ یہ بدعا دے کر فرشتہ چلا گیا دوسرے انسان کے پاس، اور پھر اس کے پاس ایسے انسان کی شکل میں گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ اس سے بھی یہی بات کہی کہ میں مسافر ہوں، تم اگر مجھے کچھ سامان دے دو، میرے پاس سفر کے سارے سامان ختم ہو گئے، اگر ایک گائے مل جائے تو یہ ہے کہ میرا کام بہت کچھ ہو سکتا ہے اس سے میں۔ اس انسان نے بھی وہی رویہ اور وہی ری ایکشن دیا جو پہلے شخص نے دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور بڑے حقوق ہیں ادا کرنے کے لیے، بہت قرض ہیں چکانے کے لیے۔ فرشتے نے اس کو بھی وہی بددعا دی جو پہلے کو دی تھی کہ اگر تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، کیونکہ اس انسان نے بھی یہی کہا کہ مجھے تو میرے آباء و اجداد سے ملا، یہ میں غریب نہیں تھا پہلے۔ فرشتے نے بددعا دی کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اللہ تمہیں واپس اپنی اصلی حالت میں لوٹائے جس میں تم شروع میں تھے، اس میں لوٹا دے۔ وہ فرشتہ اس کے بعد اس کو یہ بددعا دے کر چلا گیا تیسرے انسان کے پاس جو پہلے اندھا تھا۔ فرشتہ وہ اس کے پاس جب گیا تو ایسی شکل میں گیا کہ جس انسان کو نظر ہی نہیں آتا، اور اس کے سامنے وہی اپنی حاجت سامنے رکھی اور کہا کہ اگر ان بکریوں میں سے مجھے ایک بکری دے دو۔ اس انسان نے پھر کہا کہ تم نے بالکل سچ بولا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ مجھے اللہ نے دی ہے، اور یہ سب میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، میں پہلے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، میری بینائی بھی اللہ نے مجھے لوٹا کر دی ہے۔ تم مجھ سے ایک بکری مانگتے ہو، تم مسافر ہو، تم جتنی بکریاں آج لے کر جانا چاہو تمہارے لیے کھلی آفر ہے، اور میں کسی پر بھی تم سے شکایت نہیں کروں گا کہ تم نے اتنی بکریاں کیوں لیا، تم جتنی لینا چاہو لے لو، ان میں سے کوئی بھی میری نہیں ہے، سب مجھے اللہ نے دی ہے۔ تب فرشتے نے اپنی حقیقت اس کے سامنے ظاہر کی کہ یہ اللہ کا امتحان تھا، تم تینوں کے اوپر یہ ٹیسٹ تھا جس میں وہ دونوں بندے فیل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاس کر دیا، تم اس میں کامیاب ہو چکے ہو۔ تو اس میں جو مورل لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ ہر وقت الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا۔ اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو جو پہلے دن جو چیلنج کیا تھا نا وہ بھی اسی بات پر کیا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے بہکاؤں گا اتنا کہ آپ کو کوئی بھی شکر گزار بندہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔